میں نے تو کہا تھا ایک میں بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اب اتنا بول بھی نہیں سکتا، اور 30 سال بولتا بھی رہا۔ اس 30 سالہ جو کہتے کوئی ماڑی جی شاید بھی یاد ہوئے تو کب تو چل جانا چاہیے۔ اب وہ بول بول کے گلا خراب ہو گیا، گردوں پہ اثر ہو گیا، اب بولنا ممکن نہیں رہا۔ میں نے کہا تھا میں دعا کراتا ہوں۔ بہرحال دوستو، مسلمان میرے سمیت ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ کبھی کوئی خاص چیز انہوں نے نہیں بتائی۔ یہ جوان علماء ہیں، یہ اپنا مسئلہ بتاتے رہیں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہی بات ہے۔ بیٹے اگر یہ بات درست ہے تو لوگوں کو روزی کے مسئلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ امریکہ گارنٹی دے بندہ پریشان نہیں ہوتا، انگلینڈ کا گرین کارڈ جیب میں ڈالا ہو بندہ پریشان، کمائے یا نہ کمائے دونوں صورتوں میں پیسے دیتے ہیں۔ امریکی کارڈ چل گیا دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں۔ میں ایک یورپ کے ملک میں گیا تو مرید تھے، میں نے پوچھا ٹیکس پورا دیتے ہو؟ کہنے لگے نہیں جناب، ہم تو یہاں بھی چوری کرتے ہیں۔ میں کہتا تو پکڑتے نہیں؟ کہتا نہیں۔ میں کہ کیوں؟ کہتا جی ادھر جھوٹ بولنے کا رواج ہی نہیں، لاکھوں انسان سچ بولتے ہیں، سارے ہمارے جیسے 5 جھوٹوں کی بات بھی وہ مان لیتے ہیں، وہ کبھی تحقیق کرنے نہیں آتے کہ ہمارے اس معاشرے میں جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ بات اصولاً درست ہونی چاہیے، جو میں نہ کرتے ہیں یہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ پالنے والا اور دنیا روزی میں پریشان ہو تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ رزق کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ دنیا کے کئی ملکوں میں قحط آ گئے۔ خود میرے نبی پاک نے فرمایا سی مسلمانوں پہ قحط نہیں آئے گا، مگر جو آخری اسلامی ملک جس میں قحط آیا وہ صومالیہ تھا۔ اگر اللہ پالنے والا ہے تو پھر پریشان ہے، پر سچی دنیا ہے، دنیا پریشان ہے۔ مذہب کی تعلیمات کا ثبوت کوئی نہیں ہوتا، مذہبی تعلیمات کا ثبوت کئی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کے ہاتھوں، کوئی ماں بچوں کو چھاتی سے لگا کر نہر میں چھلانگیں لگا رہی ہے بھوک کے ہاتھوں، کوئی کہے گا نواز شریف کا قصور ہے، خیال نہیں رکھتے، یہ زرداری کا قصور ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل ذمہ تو خدا نے لیا تھا۔ یہ کہانی وہ نہیں، دین شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے۔
قرآن پاک کی اس آیت کی موجودگی میں جسے ہر روز مومن مسلمان پڑھتے ہیں، مسلمان کو روزی کی فکر نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں کروڑوں فکریں ہیں۔ جب اللہ پالنے والا ہو تو انسان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پر حال کوئی نہیں، بیٹا کوئی چیز بھی میرے محترم بھائی کھول لیں گے پریشانی ہوگی۔ فصل ہو گئی کنک کی، گندم کی، کوئی گاہک آ جائے کہ بھائی مجھے یہ گندم دے دو، میں تمہیں 10 سال بعد پیسے دے دوں گا، آپ گندم دے دیں گے؟ کیوں؟ 10 سال کا ادھار نہیں کرتے، مذہب تو ساری زندگی کا ادھار ہوتا ہے۔ مذہب ساری زندگی کا ادھار ہے، یہ بھی نہیں پتا بعد میں کیا ہوگا۔ اگر جو چیزیں جہاں سچ نہیں ثابت ہو سکتی، باقی چیزیں آگے سچ کیسے ثابت ہوں؟ دنیا میں مسلمان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں نے علماء کرام کی منت کی کہ اس دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی دکاندار سودا دیتا ہے، چلو 500 1000 کا سودا لینا ہے، 200 نقد دے دیتے ہیں، اس کو تسلی رہتی ہے پھر بھی آ جائے گا۔ تھوڑا نقد ہوئے تب بھی ادھار ہے۔ میں کہا تھوڑا جا اللہ دے دین نقد کر دے اور لوگوں کی کوئی تسلی ہو جائے کہ اللہ دیتا ہے۔ اس صاحب مولویہ رولا پایا اللہ کو منگو۔ ایک قوم بیچاری 1400 سال برداشت کر گئی، اس کو کہنا چاہیے مولوی صاحب پہلے آپ اللہ سے مانگیں، ہم اگلے مہینے تنخواہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے ان کو موقع دے خدا سے مانگنے کا۔ لفظوں کی ہیرا پھیری میں قوم کو بے وقوف بنایا گیا۔ اللہ گارنٹی دے، بیر یقین یہاں آپ لوگ باہر چلے گئے ہیں، کوئی شخص کام نہیں کرتا انگلینڈ میں تو اسے پیسے ملتے، کینیڈا میں کام نہیں کرتا تو اسے پیسے ملتے ہیں جس سے مہینہ عزت سے گزارے۔ پھر وہ سوچتے ہیں شاید بجلی کے بل زیادہ نہ ہو جائیں، گورنمنٹ میں مفت ریسٹ ہاؤس بنا، ہر محلے میں بڑے بڑے ہال بنا دیے جہاں مفت اے سی چلتے رہتے ہیں، جس کا دل چاہے جا کے سو جائے۔ ایک وہ انسان ہے، ایک ہم ہے، رات دن مچھروں کے مارے ہوئے، مکھیوں کے مارے ہوئے، برا حال ہے ہمارا۔ وہ سرزمین اور ہے، یہ سرزمین اور ہے۔ مگر دوستو بہرحال میں ایمان سے کہتا ہوں اللہ کا وعدہ پورا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مسلمانوں کہتے ہیں وعدہ خلافن چورن جھوٹن، جو مرضی ہے ہم ہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ دنیا اس کی عبادت کرتی ہے، دنیا اس کی بندگی کرتی ہے۔ نماز آج بیٹے سائنس بڑی ترقی کر گئی، پہلے انہوں نے مردوں سے زندہ پیدا کیے، کیا کیے؟ اسے کلوننگ کہتے ہیں، کیا ہے کلوننگ؟ مردوں سے زندہ پیدا کر دیے۔ اب انہوں نے نیا چیلنج قبول کر لیا کہ مردے ہی کو زندہ کر دیں گے۔ پھر بتائیں مولوی کی توحید کا کیا بنے گا؟ امریکہ نے دنیا میں بارشوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، طوفان لائے، بارش لائے۔ یہاں شور ہے امریکہ سے، ہمارا امریکہ کی کیا لڑائی ہے؟ چڑی اور باز کی کیا لڑائی ہو سکتی؟ مولوی روز جلوس نکالتے رہتے۔
پوری دنیا کی کوئی قوم امریکہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی. مولوی کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرتا تو کربلا والوں کی کر دیتا. کمال کرتے ہیں، ہماری کرگاہ کہ نبی کے نوازوں کی کر دی ہوتی. کہانیاں کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہیں. آپ سارے سمجھدار ہیں. میں چاہتا ہوں میں شعور دوں، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمان کافر کے خلاف اسلام کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں. کیوں بھائی مسجد والے تسلی سارے نو کافر کے ہاتھ سے مرے. شہید کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کافر کے ساتھ تو اللہ نہیں. تو اللہ کی مدد کے باوجود شہید کافر سے ہار گیا تو شہید ہوا. جس کے ساتھ خدا تھا اسے شہید نہیں ہونا چاہیے. مانج نال بندہ دوڑ کے شہید نہیں ہوتا. ہمیں کسی جگہ آنکھ جس کے ساتھ خدا ہو اسے کافر مار لے شہید ہو گیا. بنی اسرائیل سے اللہ نے شکوہ کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اے بنی اسرائیل تم نے میرے رسول بغیر حق کے قتل کر دی. اللہ نے تو رسول بھی نہیں بچائے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل میں لکھا ہے، ہماری کتابیں ہماری ہیں، ان کی کتابیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے لگے، شراب پیش کی انہوں نے، خیر اس وقت نہیں پی. شراب عیسائیوں کے مذہب میں جائز ہے، پرانے مذہبوں میں شراب جائز تھی. تو جو پھانسی دینے والا تھا اس نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اب ہم تجھے پھانسی لگانے لگے ہیں، تم پھانسی لگنے کے بعد خود زندہ ہو کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے. کس نے زندہ ہونا تھا؟ کہانیاں بن گئی. اللہ نے کہتے ہیں اٹھا لیا، بل رفع اللہ علیہ. یہ بھی بڑی مشکل بات ہے، اللہ بندہ چک لوے. فرشتہ بھیجا، ملک الموت بھیجا، بھائی 10 پار مار، 2000 بندہ مار چھڑ میرے نبی دا کچھ دا. نبی نو چک لینا دے میدان چو کٹ لینا، بہادری تے نہ ہوئی نا. اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ یہودیوں کی شریعت میں ان کو باقاعدہ پھانسی دی گئی، ان کو قبر میں دفن کیا گیا، 4-5 دن دفن رہے، پھر ان کی میت غائب کر دی گئی ہے. یہ ساری کہانی ان کی یہودیوں کی کتاب تورات میں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بچا بھی دیا، پھر قرآن کہتا ہے تم نے میرے نبی قتل کیے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. تم نے میرے نبی بغیر حق کے قتل کیے. اگر اللہ نے پھر اپنے نبیوں کا تحفظ نہیں کیا تو لوگوں نے مار ڈالا. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو توحید کے نام پر روز آگے لگا لیتے ہیں. جو اللہ نے قرآن میں وعدے کیے وہ وعدے پورے ہوں. لوگوں کو گھروں میں جوان بیٹیاں کھڑی ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. میرا اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. کہتے ہیں شادیاں آسمانوں پہ ہوتی ہیں. آج ماں باپ کیوں پریشان ہیں بیٹیوں والے؟ اور اگر آسمانوں پہ جوڑے بن گئے تو ٹوٹ کیسے گئے؟
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں وہ رب ہوں جس طرح چاہوں تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کروں بناؤں، اللہ بچہ بنائے اور پورا نہ ہو ضائع ہو جائے۔ دیکھیں بات سنیں، ساری باتیں کھری کھری کرنی، میں آپ کو اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نام پر دنیا لٹ گئی۔ اللہ بناوے چیز مکمل، جاپان والے کار بھیجن انجن ہی نہ ہوئے، سائیں لوگ بچہ پیدا خدا بنائے اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو چیز اللہ بنائے اس میں نقص ہے کیوں بزرگوں میں ٹھیک ہے؟ جاپان والے بنان تو نقص نہیں ہوتا تو اللہ بنائے نقص ہو گئے۔ بڑے مسئلے ویگنوں پہ تو لکھ دیتے ہیں اللہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا کام کیا ہے؟ بادشاہ کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو انصاف دے، بادشاہ اپنی رعایا کے تحفظ کا خیال کرے، مظلوموں کو ظالموں سے بچائے۔ کیوں نہیں میں ٹھیک کر رہا؟ تو جو بادشاہ کچھ بھی نہ کرے، یہ سوالیہ نشان کھڑا رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ چھڑا ویگنا دے اللہ بادشاہ لکھنے سے بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو ثابت کرے میں بادشاہ ہوں۔ بہت مزے والی گل سناؤں۔ یہ توحید کے تصور اللہ کی اس کائنات کے حوالے سے بڑے مشکل ہے۔ زمین سورج کا ایک سیارہ ہے، سورج زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ سورج کی روشنی 4.5 منٹ میں زمین پر آتی ہے۔ روشنی 4.5 منٹ میں 9.5 کروڑ میل کا سفر طے کر جاتی۔ روشنی کی رفتار سائنسدانوں نے رکھ دی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی انی دیر سے یہ زمین ہے ہی تقریباً 3 لاکھ۔ اتنی دور میں جو ٹک کیا تو روشنی زمین کے گرد پھر جائے گی۔ زمین کا ڈایامیٹر 3 لاکھ کلومیٹر کے قریب ہے، روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ زمین روشنی کی رفتار پر 1 سیکنڈ ہے۔ کتنی؟ کتنی؟ میں تو دعائیں کرتا ہوں میرے مرید تکڑے ہو، تمہیں خود خیال میں وہ راضی کر رہے ہیں اللہ نے تمہیں غریب رکھے، غریبی ٹھیکر ہے۔ اللہ آپ مجھے بتائیں، اللہ فرماتا ہے بھی زمین سائنس والی بات بتاؤں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں۔ اجیبو دعوت الداعِ اذا دعانی، پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر اللہ دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے تو غریبوں کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اگر غریبوں کی دعا قبول ہوتی دنیا میں غریب ہی کوئی نہ ہوتا۔ میں نے کہا وہ وعدے پورے کرا دے جو وعدے خدا نے خود کیے ہیں بقول مولویوں میں۔ گرنے لگا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا، تھوڑے ہی کافی دونوں۔ یہ زمین تگونا اے ہنیریاں راتاں پہن گیا، ساری رات ڈاکو پھرن گے۔ کدے سنے جے فلانے ڈاکو نو سپ نے وڈ لیا مر گیا، سپ انہوں ہی وڈے گا جڑا مسیتے آ رہا ہوئے۔ گھر سمجھانا کہ ڈاکو نو نہیں وڈن لگا۔
کسی برے کو خدا نے پکڑا ہی نہیں. وہ فرعون والی بھی کہانی ہے, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے سچ ہے کہ نہیں ہے. آج ہر شہر ہر گلی میں فرعون پھر رہے ہیں, بدماش پھر رہے ہیں. وہ 1000 سال فرعون کی کہانی. میرے دوستو, بڑی سوچ کا مقام ہے. کیا واقعی اللہ کچھ کرتا ہے؟ یہ سب سے پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مظلوم لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم. میں کسی کی پکار پسند نہیں کرتا مگر یتیم کی پکار بہت پسند کرتا ہوں. مظلوم کی پکار کو سنتا ہوں. تم کیا خدا نے مظلوم کتنے قبضہ گروپ ہے اس ضلع شیخوپورے میں, کتنے لوگوں نے زمینوں پہ قبضے کیے جو واپس نہ مل سکی. غریبوں کی مدد کو خدا کب آیا؟ سوچو, تمہیں آ کر اندے کے خدا کے نام پہ دھوکے دیے جاتے ہیں. اے کام اللہ کر دے گا, مولوی جی بھی جان چھٹ گئی, ساڑی بھی چھٹ جاندی, پیران دی کون بلا دے میں لوے, چل بھئی اللہ کرے گا, جان چھڑائی. محترم دوستو, خدا کو ضرور کچھ کرنا چاہیے. لات بن جائے کہنے کے ویکھے اللہ لات بن سٹی دی, دوی بات جائے کہنے لگے ویکھو اللہ بچا چھڑی. میرے محترم دوستو, آپ کو صرف یہ تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ مجھ سے مانگو. ٹھیک ہے, ہم اسی سے مانگتے ہیں, مگر اصول یہ ہے کہ چھوٹی شاد و نادر مثال ملے گی کہ کوئی آدمی حلال کھاتے کھاتے امیر ہوا ہو. سارے حرام خور امیر ہیں. کیا اللہ اپنے بندوں کو امیر نہیں کر سکتا؟ حلال خوروں کی مدد نہیں کر سکتا؟ حلال خوروں کو زندگی کے سکھ نہیں دے سکتا؟ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے, قبول ہو تو نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. ایک آدمی کی جوان بیٹی ہے, وہ فریاد کہتا ہے اللہ کریم کو میرا بندوبست کر, میں جوان بیٹی وے عالم فرشتے بجائے پیسے اتنے دین دے نامہ اعمال ہی لکھ دیں تو گل بن جائے گی. کہیں نہ کہیں انسانوں کو جواب چاہیے. یہ بھی دن ساری عمر گزر گئی جہالت کے اندھیروں میں. جی توحید آ رہا ہے, یہ جی اللہ کے لفظ اللہ عربوں نے بنایا. کس نے؟ جس کو آپ خدا مانتے ہیں یہ لفظ عربوں نے بنایا, یہ لفظ انسانوں نے بنایا. حضور کے آباء و اجداد نے بنایا. عرب بتوں کو الہن کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ الہ. اب بھی کلمے میں موجود ہے لا الہ, کوئی بت معبود نہیں الا اللہ. مولوی صحیح میں نہیں دستے. لا الہ, کوئی بت معبود نہیں مگر اللہ. اشہد ان لا الہ, میں گواہی دیتا ہوں کوئی بت معبود نہیں مگر اللہ. صحیح ہے. عرب بتوں کو الہن کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بتوں کو الہن کہتے تھے. عربی زبان میں کسی چیز کا معرفہ بنایا جائے, پراپر ناؤن, سکول کے بچے سمجھتے ہیں, خاص نام, عام نام. اب عربی زبان میں کسی چیز کو خاص کیا جائے تو الف لام لگاتے ہیں. قرآن کتاب ہے, القرآن خاص کتاب ہے. قیوم عام نام ہے,
القیوم کہیں گے تو اللہ کا نام بنے گا، خاص نام ہے۔ کریم عام نام ہے، اگر ہم الکریم کہیں گے تو خدا کا نام ہے۔ الف لام لگنے سے عربی میں بارفا بنتا ہے۔ اب الہن کو جب الف لام لگا تو الہن ہو گیا، الہن بدلتے بدلتے اللہ ہو گیا۔ حضور سے 500 سال پہلے عربوں نے حج شروع کیا۔ کتنے؟ 500 سال پہلے عربوں نے حج شروع کیا تو وہ یہ تلبیہ کہتے تھے اللہم لبیک، اے اللہ معاذ۔ عربوں کے پاس اسلام سے 500 سال پہلے اللہ کا تصور تھا، پر بنایا ہوا بندوں کا ہے، بنایا ہوا بندوں کا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے معذر ہے۔ تعریف تو بڑی کی، ان الحمد والملک، جو ملک ہے جو وہ حمد ہے یہ ساری کی ساری تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج تو اسلام سے پہلے ہوتا تھا، حج کا یہ تلبیہ ہے، یہ اسلام سے 500 سال پہلے کہہ رہے تھے اللہم لبیک، ہے اللہ معذر ہے۔ لفظ اللہ نے عربوں کی تہذیب میں جنم لیا۔ یہ جتنے نام بوٹیاں دے لے کے جانے میں غنی ہے نا، ایک کام کرا دے کہ بوٹا ہی زیادہ تکڑا ہو جائے جیسے اللہ کا نام لکھے ہے نہ جے دیکھ جاتے پھٹیاں لا جانے۔ غور ضرور کرنا ہے، بڑا اختلاف کرتے ہیں میری بات سے۔ بات سنو، یہ جو مذہب ہے اسلام، یہ سارے کا سارا اسلام سے پہلے والے عربوں کا ہے۔ اراد 1400 سال مولوی چھپا دے رہے، سچ نہیں کہا گیا۔ جمعہ بھی نبی پاک سے 500 سال پہلے شروع ہوا، حج بھی نبی پاک سے 500 سال پہلے شروع۔ دیکھو عقل رکھے تو میں ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، یعنی نبی پاک کی بعثت کا 21واں سال تھا۔ 2 سال بعد حضور پردہ پوشی فرما گئے۔ 11 ہجری جب حج فرض ہوا تو میرے نبی کریم نے صدیق اکبر کو وفد بنا کے 9 ہجری میں مسلمانوں کی طرف سے پہلا وفد حج کرنے گیا۔ اب اس مقام پر حضور کو سمجھانا چاہیے تھا کہ صدیق اکبر کافر اس طرح حج کرتے ہیں، کافر اس طرح حج کرتے ہیں، کافر یہ خرابی کرتے ہیں، تم نے اس طرح حج کرنا ہے۔ ہدایت نامہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ میرے اللہ کے رسول نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ہدایت نامہ تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یا حضور کہتے تم 2 نمازیں عرفات میں پڑھو گے، 2 مزدلفے میں پڑھو گے، میرے نبی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ نمازیں حضور سے 500 سال پہلے مزدلفے میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، عرفات میں بھی پڑھی جا رہی تھی۔ یہ حج وہی حج ہے جو 500 سال پہلے والا تھا، حضور نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کہنا چاہیے تھا نا۔ صدیق اکبر نے جا کر اعلان کیا آج کے بعد کوئی کافر حج کرنے نہ آئے۔ کافر صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا انکار کیا۔ صرف میرے نبی کریم کی بعثت سے پہلے جتنے عرب تھے ان کو سزا نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کے بعثت نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جتنے لوگ ہیں انہیں سزا نہیں ہو سکتی۔ وہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے۔ میری بات آج غور سے سنتے جائے۔ اللہ نے یہ تقریر کرتے ہیں نا ٹی ویوں پہ، اللہ نے انسان بنایا، انسان کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ اللہ نے انسان ضرور بنایا مگر سارے انسانوں کو ہدایت نہیں دی، ساری قوموں کو چھوڑ دیا، صرف ایک قوم کو ہدایت دی۔ دنیا کی ساری قوموں کو چھوڑ دیا، صرف ایک قوم کو ہدایت دی۔
بنی اسرائیل کی کہانی قرآن پاک سے نکال دیں سپارے 11 رہ جانے. جن قوموں کو خدا نے ہدایت دی نہیں، جن پر خدا کا قانون گیا ہی نہیں، جنہوں نے خدا کا قانون توڑا ہی نہیں، ان کو سزا کیسے ہو سکتی؟ سزا تو انہیں ہوگی جنہوں نے خدا کا قانون لیا پھر اس کو توڑا، اللہ کے قانون کو، اس کو قانون جو لے بیٹھے. جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اللہ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا، سیدھی سیدھی بات ہے. وہ ساری دنیا جس کو خدا نے ہدایت نہیں دی اللہ انہیں نہیں پوچھ سکتا، پوچھے گا انہیں کو جنہوں نے ہدایت دی اور پھر اس پہ عمل نہیں کیا. عربوں پہ میرے نبی سے پہلے نبی آیا ہی کوئی نہیں، چاہے وہ بت سر میں رکھ دے. حضور کے باپ دادا بت پرست نہیں تھے. آپ کی یہ مسجد خانہ کعبہ سے بہت بڑی ہے. خانہ کعبہ بار بار تو 24 فٹ 6 فٹ دی وٹے دی دیوار، اندروں 18 فٹ 18 دے کمرے 70 گملے نہیں آندے 360 بت کتوں آ گئے. 18 کمرے 80 گملے رکھو نہیں آنے، 360 بت کتوں آ گئے. کہانیاں نا مولوی نہیں. 1,20,000 پہ قبر کتوں آ گئے. کل دی گل ہے بابا آدم 8,000 سال کی بات ہے. میں نے حساب لایا، اس حساب نال ہر سال کم از کم 80-82 نبی آنے سالانہ چاہیے. کتنے تائیں پورے ہونی ہے نا 1,20,000 82 نبی سال دے. مسلمان کو جو بھی بات چلا دی گئی اس نے اس پہ یقین کر لیا. سنو دوستو، خدا کے لیے مذہب کا ثبوت لانا بڑی مشکل چیز ہے. آواز بات کرتے جسے عقیدہ کہتے ہیں، اس کا ثبوت لانا بڑا مشکل. دنیا کی ساری مشینیں، آپ دنیا کی ساری مشینیں لگا دیں، کندھے پہ بیٹھے ہوا فرشتہ نہیں پکڑا جائے گا. یہ عقیدہ ہے، ممکن ہے ہو نہ ہو. دنیا کی وہ مشین جو ریت کے ذرے کے اندر پھرنے والے نیوٹرون پروٹون چیک کر سکتی ہے، وہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکتی؟ ثبوت کیا ہے؟ مذہب میں عقیدہ وہ چیز ہے جو علم سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا. آپ سبحان ربی العلیٰ دل میں کہہ رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ 7ویں آسمان پہ خدا سن رہا ہے. میری بات توجہ سے سنو. نبی پاک نے فرمایا ہر 70 سال دے فاصلے تھے ایک آسمان ہے، پھر 70 سال دے فاصلے تھے دوسرا آسمان. 70 نو چھوڑو 9 کروڑ میل دور تو سورج ہے، 7 آسمان نہیں تلے رہ جانے. اور اگر 9 کروڑ میل تک کوئی آسمان ہوتا تو سورج کی شعاعیں کیسے آتی، یہ گرمی کیسے آتی؟ 9.5 کروڑ میل دور تک کوئی آسمان نہیں ہے. بھائی آسمان ہوتا تو سورج کی شعاعیں نہیں سی آڑی، یہاں زندگی کیسے ہوتی؟ کوئی چیز مذہب کی ثابت کرنا علم اور سائنس سے بڑی مشکل ہے. یہ زمین روشنی کی رفتار پر 1 سیکنڈ ہے. کتنی؟ سورج اپنی برادری میں رہتا ہے. اس برادری کو کہکشاں کہتے ہیں. سمجھے سر؟ گلیکسی کہتے ہیں انگریزی میں، ملکی وے کہتے ہیں انگریزی میں. یہ کہکشاں یہ کتنی ہے؟ اس میں ایک سورج اپنی برادری میں رہتا ہے. تو سائنسدانوں نے جو پہلی کہکشاں کو روشنی کی رفتار پہ ناپا تو وہ 1,20,000 سال سے زیادہ نکلی. کتنی؟ 1,20,000 سال سے زیادہ ہے. پہلی کہ 20,000 سال کاٹی جو لاکھ ہی رہنے. زمین 1 سیکنڈ ہے،
تے پہلی کہکشاں 1,00,000 سال ہے، رہ گئی کدھر زمین؟ 1 سیکنڈ اور 1,00,000 سال کا فرق کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1,00,000 سال کے سیکنڈ بنانے کمپیوٹر دوڑ جائے گا۔ معلوم ہوا پہلی کہکشاں میں زمین کا وجود ختم ہو گیا۔ زمین کا وجود ختم ہے نہیں ہے، خدا ظاہر ہے زمین کا خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہو سکتا ہے جو کائنات کا مالک ہو۔ اب ملا کے خدا کا تصور کھڑا نہیں ہوگا، خدا وہی ہوگا جو اس کائنات کا مالک ہو۔ اور صرف اس کہکشاں کا مالک خدا ہو تو ایسی 1,00,000 زمین ہو تب بھی وجود کوئی نہیں، تب بھی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک کہکشاں نہیں، ایسی کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں۔ ابھی تک سائنس کسی آسمان کو ڈھونڈ، ساڑھے تے مولویوں دبا لیا کہ سرکار آسمان پہ چلے گئے، قرآن کہتا ہے سدرۃ المنتہا پہ گئے۔ عربوں میں بیری بڑا مقدس درخت شمار ہوتا تھا، مرنے والوں کو پانی میں نا بیری کے پتے ڈالا کرتے تھے، آج بھی کچھ لگے رہتے ہیں۔ پوچھتا ہوں بیری کے پتے بخشواڑا انہیں ذکی کام ہے۔ یہ عربوں کی تہذیب کہانی ہے، اسلام کی جہالت کہانی ہے۔ بیری بڑا مقدس درخت تھا، پورا قرآن کا لفظ ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا پہ گئے، کہاں گئے؟ آخری بیری تک گئے۔ کس تک؟ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، اور منتہا آسمان تے ہے نہیں، آسمان تے ہے نہیں۔ سدرہ میں نا بیری، منتہا میں نا آخری۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کہتے آسمان تے گئے، ایسے گئے ایسے گئے، کوئی دنیا کا مولوی بتائے گئے تو تھے، واپس کیسے آئے؟ مذہب کہانیوں کا نام نہیں ہونا چاہیے، زندہ سچائیوں کا نام مذہب ہونا چاہیے۔ زندہ سچائیوں کا نام مذہب ہونا چاہیے۔ ساری دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے تو کو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ایک آیت الکرسی پڑھ دو محفوظ رہو گے، یہ مولوی آیت الکرسی پڑھ کے مسجد کھلی چھوڑ جا، سویر تک کچھ رہ جا نہیں۔ مسلمان اچھا انسان کیوں نہ بن سکا؟ اس لیے کہ اس مذہب میں ایسی معافی رکھ دی گئی، جو جی چاہے بس ظلم کر لو پھر معافی مانگو۔ میرے دوستو، ہم اچھے انسان نہیں بن سکے۔ اور ٹیلی ویژن والے جاتے ہیں، آپ تبدیلی چاہتے ہیں؟ دیکھو سوال بڑا، کہیں آپ بہتری چاہتے ہیں؟ تبدیلی کی گل ہوگا تو گھر بڑھ جاؤ، تبدیلی چاہتے ہیں، ہر بی بی کہے کہ میں تبدیلی چاہتے ہیں، پھر کی ہوئے گا؟ مرنا والی گل ہے۔ قوم سے ٹی وی ہے تو وہ بھی دھوکہ کرتا ہے، اخبار ہے تو وہ بھی دھوکہ کرتا ہے، سیاستدان ہے تو وہ بھی دھوکہ کرتا ہے، کوئی درویش ہے تو وہ بھی دھوکہ کرتا ہے۔ سچ میں دنیا کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ خدا وہی ہوگا جو کائنات کا خدا ہے، اور جو کائنات کا خدا ہے تو زمین کوئی نہیں۔ پھر نہ توڑ گولنا 20-30 لاکھ بکرا لوا دینا خدا دے نا۔ پاکستان کا کل بجٹ 28 کھرب ہے۔ کتنا؟ میں نے حساب کیا، کم سے کم قربانی جو لوگ دیتے ہیں وہ تقریباً 7 کھرب ہوتی ہے۔ کتنے؟
روز کا دن فوج نے لٹ گیا، فوج دا بجٹ 5 خرب اور مولوی 2 دن بکریاں لے جاندے ہیں 7 خرب، جو 2 دن میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جو قوم 2 دن میں اپنے قومی بجٹ کا 1/4 حصہ ضائع کر دیتی، آج تین بکرا جنت ہی رہ جائے گا، کٹا تین جنت ہی رہ، بندے دے پتروں کو فرشتہ لے جاتا، نبی لے جاتا، بکریاں کٹے ہی جنت ہی جانا ہے۔ اکل کرو تسی۔ یہ عربوں کی تہذیب کہانی چلی قربانی کی۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے مجھے گوشت کی ضرورت نہیں، مجھے خون کی ضرورت، میں تمہاری نیت دیکھتا ہوں۔ جب خدا نیت دیکھتا ہے تو یہ پیسہ اچھی جگہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سال میں نے سروے کرایا شیوپورہ، فیصل آباد، لاہور، گجرات، بڑے بڑے شہروں میں کہ کسی مولوی نے بھی قربانی کبھی دی ہے؟ سروے کرانا ہماری گل۔ ہم ایک کہانی ہے کہ بابا بچہ ذبح کرنے لے گیا، یہ انسانیت کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں، کر کو پاگل جا کے بچہ ذبح کر چھڑے۔ کوئی انسانیت کے لیے اچھا پیغام نہیں کہ باپ کو کہا جائے بیٹے کو قتل کرو۔ کیا خوبی ہے اس پیغام میں؟ کوئی پاگل قتل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جنونی مار سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دبا بھیج دیا، اللہ نے کہا ذبح کرو، اللہ نے بابے کا امتحان لیا، میں خدا دا واسطہ، اللہ نبی پہلے بڑھائے تھے، امتحان بعد چلے ٹاکرا ایک بندہ لکھا ڈاکٹر پہلے بن جائے، امتحان بعد ہی دے لئی۔ اللہ نے ان لوگوں کو نبی کیوں بنایا جن پر خدا کو اعتبار نہیں تھا اور پھر ان کے امتحان لیتا رہا؟ نبی پہلے بنایا، امتحان بعد ہی لیتا رہا۔ ایک بڑے فقیہ صاحب کو پوچھا، مفتی صاحب کو، کہنے نہیں میں ہونے دس رہا، میں کہا تقریر سی کہ نہ نہیں لینا، کسی جلسے سے کٹھے سا، میں کہتا سو اللہ امتحان کیوں لینا؟ وہ تھوڑی دیر بعد اعلان کیا کہ وضو کرنے گئے، پھر اعلان کیا وضو کرنے، میں مولوی کہنے لگے جی بھج گئے، دوڑ گئے شیخ قرآن شیخ اور حدیث، کون جواب دے؟ دوستو پھر ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ اس ساری کہانی میں کیا رہ گیا؟ اس ساری کہانی میں مسلمان کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی جو میرے رسول پاک کی ذات ہے۔ اے بڑھیا توحید میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایک شے رہ گئی ہے جسے میرے رسول پاک کی ذات کہتے ہیں۔ فائدہ ملے یا نہ ملے، میرے مدینے والے نماز پڑھی ہم پڑھ لیتے، نماز دعا ہے، نماز کی دعا قبول ہوتی تب بھی تقدیر بدل جاتی، ایک نماز قبول ہوتی تقدیر بدل جاتی۔ بسم اللہ بسم اللہ، نماز دعا ہے، مگر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں میرے مدینے والے نے پڑھی ہے۔ آپ کو غور کی بات بتاؤں، اللہ نے پہلے کسی قوم پر نماز عائد، بھٹی صاحب آ گئے، اللہ نے پہلے کسی بھی نبی پر نماز عائد نہیں کی، پہلی کسی شریعت میں خدا کی نماز موجود نہیں، نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں۔ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں کیوں لگا دی؟ اتنے 100 نبیوں کو نہیں لگائی، ہمارا کیا قصور تھا؟ سنو، اللہ نے ہمیں بھی نماز نہیں لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں لگائی، عیسیٰ علیہ السلام پہ، سلیمان و داؤد علیہ السلام پہ نہیں لگائی، تو محمد رسول اللہ پہ بھی نہیں لگائی۔ اللہ نے نہیں لگائی، یہ نماز میرے کریم کے آباء و اجداد نے بنائی ہے، اور میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کے حوالے سے یہ نماز اسلام میں آ گئی ہے۔ تیری نماز بھی رسول کے حوالے سے، تیری عبادت بھی رسول پاک کے حوالے سے۔ پوچھ دن کعبے جان کی نیت ہے جی، طواف دی، میں کہ یہ نیت ہے، اللہ جانتا ہوں یہ پتھروں سے بنا ہوا گھر ہے، لیکن اس لیے اس کا اعتقاد کرتا ہوں یہ
اس کا طواف کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے رسول نے اس کا طواف کیا، ورنہ دنیا ورنہ دنیا تانے دیتی مسلمان پتھروں کی پوجا کرتا ہے، ظاہر ہے کعبے میں پتھر ہی لگے ہوئے۔ مولوی کہتے ہیں ساڑی سمتے کعبہ، میں کہا نہیں مولوی تسی ادھر پیشاب ہی نہیں کرنے دیندے، کعبے ہل تھکن بھی نہیں دیندے، نیری سمتے کعبہ نہیں کچھ اور بھی ہے۔ آج بھی پتھر مذہبوں میں مقدس پاکستان والے حج کراتے ہیں 76 لاکھ پاکستانی میں، 76,000 ان کے اپنے 32-34,000۔ ڈاکو بین وہ پاکستان کا حاجی 3 لاکھ میں، یہ حاجی لے جانے والے بارے نیارے ہو گئے، خدا جانتا ہے اتنا نا بکریاں دے آڑتیاں پیسے نہیں کمائے جتنے حاجیاں دے آڑتیاں پیسے کما لیں۔ لوٹ مار مچی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ یہ سارا دین یا میرے نبی کا ہے یا میرے نبی کے باپ دادے کا ہے۔ مولوی حضور کو منگن ہی نہیں دیندے، کہندے شرک ہے، اللہ کو منگو، اللہ دیندا نہیں، حضور کو منگن نہیں دیندے، مسئلہ کی جال ہوئے گا؟ دیکھو نا لوگ سیانے ہو جان کر مولوی صاحب اسی اللہ کو منگا کے بعد منگے گا پہلے تسی بنگو اسا اگلے مہینے تنخواہ نہیں دینی، کی بنے گا؟ میرا خیال ہے اللہ تو منگن والا کام ہن باز کر سی ہے، بثیری ہو گئی چھڑن والوں۔ 1400 سال ہو گئے مانگتے مانگتے۔ چلو ہم نماز اس لیے پڑھیں گے ہمارے رسول نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پر روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزہ فرض کیا جیسے پہلی قوموں پہ کیا۔ نویں شے نہیں، نویں شے تو نماز ہی ہے نا۔ یا اللہ کریم جنہاں تے تم نے روزہ فرض کیا وہ سیب کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہمارا کون سا قصور تھا؟ ہم پہ ہر شے بند ہو گئی۔ وہ پچھلی قومیں جن پر خدا نے روزہ لگایا وہ پانی پیتی ہیں، پھل کھاتی ہیں، دودھ پیتی ہیں، صرف کوئی چیز نہیں کھاتی۔ کربلا والے 7 دن پانی بند رہا، ساڈا تو پورا مہینہ بند رہا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ روزہ ہمارا ضرور ہے مگر ویسا نہیں جیسا پہلوں کا تھا۔ بڑا مشکل روزہ ہے۔ روز بازار لے آتا نواز شریف رمضان بازار، میں کہا کوئی لان دی لوڑ نہیں، روزہ رکھتا ہی کوئی رمضان بازار لا کے کی کر دو۔ 70% آبادی روزہ نہیں رکھتی، سوکھا ہوندہ ساری دنیا رکھ دی۔ جیسے روزے اللہ نے پچھلی امتوں سے رکھوائے ہم سے رکھواتا ساری دنیا رکھتی۔ آج 70% لوگ روزہ یہ رمضان بازار پیسے ضائع کر دیں۔ پنجاب تو کوئی روڑا ہی کوئی نہیں ہوتا، باہر جا باہر تندور ٹھکا ٹھک روٹیاں لگن نہیں ہوندی، پنڈا جائیے تھے۔ ایک پرانا زمانہ کوئی حیا ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ پاک
میرے بچے نو ساری گلا اس تو سمجھا نکی نکی گل ہے اللہ کوئی سوکھا کام کراتا اللہ پہلی امتوں کو آسان روزے دیے ہمیں مشکل کیوں دیے پہلی امتوں پہ نماز بھی نہیں ہے پہلی امتوں پہ حج بھی نہیں ہے پہلی امتوں پہ روزہ بھی ایسا ہے کہ کھاؤ پیو دودھ پیو پھل پیو سبزیاں پیو اور ماڑا غریب لسی پی لیتا چلو ماڑے غریب نے لسی پی لیتا پانی پی لیتا ہر چیز بند کر دی اس کا انجام کیا خدا گواہ اسلام اپنی جگہ پہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں 70% آبادی کا روزہ نہیں ہوتا تے کوئی غلطی نہ رکھ بھی لے مقروض ہو جاتے ہیں مسلمان روزے کا خرچہ ہی بڑا ہے اگو عید آ جاتی عید کا خرچہ سن کے ٹنگا کمن لگ پہ اللہ گواہ اگر اللہ تعالیٰ ریفرینڈم کرائے 80% لوگ منت کرنی ربا عید واپس لے لے خرچے اتنے بڑھ گئے رواج اتنے بڑھ گئے کیوں بھائی خرچے آئیں گے نہیں عید تے کردے لیندے ہی نہیں چاہیے یہ تھا کہ اتنی روزے رکھے فرشتے آ کے کوئی دے جاندے لو مزے کرو چلو کوئی نہیں 40,000 روپیہ پڑھاؤ انہوں 30,000 پڑھاؤ چلو 1,000 روپیہ روزہ صحیح لوگ عید منا دے عید روزے وکھرے رکھے تے عید تے وکری چمڑی پٹی گئی اچھا جڑی اولاداں گھر بار چمڑی پٹنی ہوندی تے خیر مولوی بھی کہنا فطرانہ کٹ اور نالے روزہ تے نالے سزا پائیے روزے فطرانہ بھی کٹیے کہتے ہیں غریباں دا ایسا ہے اور غریباں دا ایسا ہے تو پہلے دن لاؤ عید گزرنے تو بعد لین دی کی تو کہ یہ غریباں دا نہیں ایسا یہ سارے گول کام نالے روزہ رکھو نالے جرمانہ بھرو میں کہتا نالے مسلمان کو ہوشیار کرنے میں مسلمان کو جگانے کے لیے بھی صدیاں چاہیے بڑے سال چاہیے میں نے بڑی محنت کی 30 سال محنت کی میں اب بولتا نہیں ہوں آج آپ نے وہ کہا بھی تھا اب تو میں لکھا کے آیا کروں گا کہ میں نے صرف دعا میں بول بول کے میرے گردے خراب ہو ہر انسان زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے بعد میں نے بولنا چھوڑ دیا اپنے پیروں کو دعا کرایا کرو لیکن سمجھایا ہے تو پھر مولوی تینوں پھاڑ لے گا اے گھر سن یہ داتا کوئی شے نہیں دے سکتا رسول کوئی شے نہیں دے سکتا اللہ ہی دے سکتا ہے انہوں پھاڑ لو کہ سیمپل دے طور تے ایک سنگر مشین ہی لے دے خدا کو مولوی پھاڑ دے تو تسلی تو ہو جائے نا تھوڑی میں کپڑے سینے والی مشین ہی پھاڑ دے اللہ کو وڈی نہیں پھاڑ کے دیتا دنیا کے سارے مولوی اکٹھے کر دیں یہ خدا سے 500 روپے لے کر آپ کو نہیں دے سکتے باقی تو اڈا بھی سوچنا کوئی کام ہے میں تو تھک گیا 10 کے کچھ آپ کے ذمہ بھی ہے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں میرے رسول پاک نے پڑھی ہم اللہ کا کوئی ثبوت نہیں خدا کے لینے کا کوئی ثبوت نہیں ویگنا پہ لے کے چڑھ دیں اللہ بادشاہ ہے بھائی اللہ بادشاہ اس ویگن نو بھی نہیں بچائے گا یہ روڑا بن گیا تھے میری بات سنو کوئی ثبوت نہیں مگر ہم نے اس لیے مان لیا کہ میرے رسول نے کہا تمہارا اللہ ایک ہے ہم نے دین کو جس حوالے سے بھی مانا وہ حوالہ میرے رسول پاک کا ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم سے محبت کر اللہ ویکھیے نہیں پیار کے تو کریے ویسے بھی کوئی حال کوئی نہیں وہ گندہ توڑ مولوی نہ کہتے اللہ تعالی شفا دے گا بیمار کون کرتا ہے شفا اللہ دینا تو بیمار کون یہ کوئی بندہ دعا کرنا گیا لوگوں سے ایکسیڈنٹ کرانا ربا لوگوں کو بخار چاڑا ربا لوگوں کو سر درد یہ رب یہ سارے کام کرتا رب ہی ہے لوگوں مولویوں نے پیسے نہیں دینے وہ چوپڑیا پاسا دسے اللہ شفا دیتا ہے ہم نے اللہ کو اس لیے مانا کہ ہم نے خدا کے رسول کو مان لیا صحیح ہے جب رسول کو مان لیا تو پھر اس کی آل کو بھی مان لیا ہے اگلا سوال آج کروں اس کی آل کو بھی مان لیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
ہم اس آل سے دور کیوں مولویوں نے کر دیا جس آل پر درود پڑے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی؟ ہمیں دور کر دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر سے درود پڑھو نماز ہو جائے گی؟ گل کرو میں نال کیوں ڈر کیوں گئے ہو؟ صدیق اکبر سے درود پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ عمر فاروق سے درود پڑھو کہ نماز ہو جائے گی؟ بجلی گل کیوں نہیں پتہ کرتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد کی آل بھی ہماری ہے، محمد بھی ہمارا ہے، محمد کی آل بھی ہماری ہے۔ یہ مولویاں دی درجہ بندی آپ نے کہا کسی مولوی نے بجائے درود نبی دی آل نہ لڑا بغض جوے تے نبی دی آل دی بجائے تسی درود بھیجو نا ابو بکر صدیق عمر فاروق تے یزید تے جس مرضی نے بھیجو۔ درود بھیجنے نبی کی آل میں دل سے نفرت کرنی کہ مسلمان کے قریب ہو کے شیعہ نہ ہو جائے، شیعہ کا کیا تعلق ہے؟ ہم وارث ہیں نبی کی آل کے۔ وہ تو جاہل ہے، ہم وارث جس نے نماز پڑھ کے کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد تیرے حوالے سے ہی سب کچھ ہے، تیرے آل کے حوالے سے سب کچھ ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ فکر کر، دو برانچیں ہو گئیں، ایک بنی اسرائیل ایک بنی اسماعیل۔ اللہ نے سب کچھ بنی اسرائیل کو دے دیا، کوئی شے نہیں دی بنی اسماعیل کو۔ یہ وراثتوں کے قانون آج بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے وراثتوں اس ویلے نہیں چلائیاں، ورنہ دونوں براہمنوں ملنا چاہیے سی۔ کوئی چیز نہیں دی مگر خدا کی قسم سینکڑوں درجنوں نبی آئے، کسی نبی نے کوئی نئی عبادت ہی یاد نہیں کی۔ عبادتیں بنائی تو میرے رسول پاک کے باپ دادے نے بنائی، آل اسماعیل نے بنائی۔ کعبے میں اذانیں دی تو میرے آقا کے آباء و اجداد نے دی، مکہ کعبے کھڑے کیے تو میرے آقا کے آباء نے کھڑے کیے، حج کیے تو میرے آقا کے آباء و اجداد نے حج کھڑے کیے، اللہم لبیک کے نعرے لگائے تو میرے آقا کے آباء و اجداد نے لگوائے۔ نماز امانت ہے میرے رسول پاک کے آباء و اجداد کی، اور چونکہ ان پہ درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ کوئی بندہ گھبراوے نا، میں نے بنی اسرائیل کے ایک ایک نبی کی موت کا حال پڑھا ہے، کسی کا جنازہ نہیں ہوا، اس لیے کہ نماز جنازہ ہے ہی نہیں تھی۔ داؤد علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا، سلیمان علیہ السلام کا جنازہ نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی نکل گئے تھے، ان کی قبر ہے ہی کوئی نہیں، بڑا بڑا موضوع شام پہ جائے گی۔ کسی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، بخشش کی دعا نہیں ہوئی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے سے سینکڑوں سال پہلے عرب اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے، جنازے بھی پڑھ رہے تھے، قبروں میں دفن بھی کر رہے تھے۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، اور مزے کی بات یہ ہے جو باتیں میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے بنائی، خدا نے منوان لے لی۔ بندے پوچھا یا رسول اللہ میں ایک حصہ درود بھیجتا ہوں، نماز پڑھتے ایک حصہ درود بھیجتا ہوں، باقی 3 حصے دوسرے وظیفے پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، درود شریف کچھ بڑھا لو۔ کہنے لگا اچھا جی میں آئندہ آدھا درود شریف پڑھوں گا، آدھا بار دوسرے وظیفے پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کچھ بڑھا لو۔ انہوں نے کہا جی آئندہ 3 حصے عبادت درود شریف پڑھا کروں گا اور ایک حصہ دوسری چیزیں۔
میرے آقا فرمایا تھوڑا جا اور بتا رہا ہے، کہنا جی میں سمجھ گیا، اب میں صرف درود شریف پڑھوں گا۔ یہ گجرا دا مولوی ہوتا نے کہا میں تو چھڑا قرآن شریف پڑھاں گا۔ وہ صحابی ہے رسول کچھ اور کہانی پڑھ رہا ہے، ادھر کوئی اور کہانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک کی غلامی میں زندہ رکھے، اسی غلامی میں موت عطا۔ سنو، جس نے نیت سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ قبر کی ہر مشکل سے پار ہو گیا، اور قبر ہی میں اس سے جنت کا وعدہ ہو جائے گا، صرف اس یہ ایک کلمہ پار کر کے لے جائے گا۔ تو نہ کہتے ہیں اللہ پوچھے گا اس رسول نو جان دے ہو؟ پٹی صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، جب اللہ نے رسول دکھایا ہی نہیں، تصویر ہی دے چھڑتا پہچان لیندے۔ وہ سوال کیوں کیا گیا جو بتایا گیا نہیں؟ وہ سوال کیوں کیا گیا جو دکھایا گیا نہیں؟ مسلمان اپنے سینے کے نور سے، اپنے دماغ کے علم کے نور سے حضور کو پہچان لے گا، پر اللہ دسے تو کوئی نہیں نا۔ قبروں میں مومن اللہ کے رسول کو پہچانے گا، بخشش ہو جائے گی۔ جتنا ٹیڑھ مرضی مولوی لالن دوڑ کے بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا، بشرطے کہ دل سے کلمہ پڑھنے والا ہو، خدا کے رسول سے پیار کرنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو۔ تھوڑی بہت ہی رہ گئی تو کوئی یار کچھ انصاف کرے، خفا نہ ہونا ہے کی پنڈے کوٹ سے ٹھن بابے ابراہیم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی ایک نماز نہیں پڑھی، تو وہ ایڈے بڑے نبی ہو گئے، ایڈے بڑے ادھی ساری عمر پڑھ کے ایک رہ جائے کہنے 80 کروڑ سال ڈک دیں گے، ہے کوئی انصاف ہے نا بھی مانا تھا؟ بغیر نمازوں کے یہ نبی ہوئے جب تھی نہیں، بغیر نمازوں کے لوگ نبی ہو گئے، رسول ہو گئے، اور ہم جو نبی کریم کے غلام نمازیں پڑھنے والے ہیں، ایک رہ جائے کہتے ہیں دو تو کئی سٹانگے۔ جب میں ایمان سے کہتا ہوں جس نے ایک نماز بھی سچے دل سے پڑھی وہ دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا۔ میں کمال کرتے